الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارا پروگرام آئیے قرآن سیکھے جس کے ٹوٹل 23 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اور ان تمام ایپیسوڈ کے اندر ہم نے مدنی قاعدہ کو کور کیا، یعنی پڑھا ہے اور آپ کو پڑھنے سکھایا ہے قرآن مقدس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، جس کے اندر قرآن مقدس پڑھنے کی بہت اچھے سے طریقہ اس کے اندر لکھا گیا ہے، اور ہم نے یہ بہت ہی آسان لب و لہجے کے اندر، آسان زبان میں، آسان بھاشا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو مبارکباد ہے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے تمام ایپیسوڈ کو دیکھا ہے اور ہر ایک کی چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور یاد کیا بھی ہے اور یاد رکھا بھی ہے۔ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد ہے۔ اب آج سے ہم جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، اور ان تمام قاعدے جو ہم نے پڑھا تھا ان کو بھی وہاں پر ڈسکشن کریں گے کہ یہ کون سا قاعدہ ہے، نون ساکن قاعدہ ہے، یہ پھر تنوین کا قاعدہ ہے، یا اظہار اخفا، اس کے اندر مد لازم لی لازم، مد عارض لی عارض، مد متصل، مد منفصل، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہم نے مدنی قاعدہ میں پڑھیں، یہ تمام چیزیں ہم آج قرآن مقدس میں پڑھیں گے، اور ایک ایک چیزوں کو میں آپ کے سامنے بھی اس کو اچھے سے بیان کروں گا کہ دیکھیے کون کون چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا، کس کے اندر، مدنی قاعدہ کے اندر، وہ تمام چیزیں ہمیں قرآن مقدس کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے وہ تمام ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ایپیسوڈ 1 سے لے کر 23 ایپیسوڈ تک پہلے اس کو دیکھ لیں آپ، جس کے اندر مدنی قاعدہ کو مکمل طور پر پڑھایا گیا ہے، اس کے بعد آپ آگے نیکسٹ ایپیسوڈ کو آپ دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں موبائل اسکرین پر، اور آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے PDF فائل میں یا پھر اپلیکیشن، یہ آپ کے پاس ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب تین میں سے کوئی سا بھی آپشن جو آپ چن سکتے ہیں، یا پھر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر آپ PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر آپ جو ہے اپنے پاس رکھ لیں، اچھا ہے۔ لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے تجوید قرآن جو ہے اس کو آپ لیں، ٹھیک ہے۔ اب تجوید قرآن کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی، اور اس لیے اگر آپ کے پاس بہت سارے لوگ پاس نہیں ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر نہیں ہے ابھی، تو ابھی آپ کیا کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF فائل میں، گوگل میں سرچ ماریں گے تجوید قرآن 15 لائنس، ٹھیک ہے، PDF، تو اتنا لکھنے کے بعد جو ہے آپ کا بس آ جائے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گوگل پلے اسٹور میں جائیں گے، وہاں پر اپلیکیشن بھی ہے، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر مارکیٹ میں جا کر بھی آپ کہیں گے تجوید قرآن چاہیے جو ہے کلر والا، تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے کہیں سے بھی اس کو جو ہے آپ لے سکتے ہیں، چلے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھ دیکھیے، یہ قرآن مقدس جو ہے PDF فائل ہو یا اپلیکیشن ہو، اس کو وضو کے ساتھ ہی چھونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وضو کر لیں گے آپ، جب بھی آپ اپنا موبائل میں PDF پڑھیں گے یا پھر اپلیکیشن پڑھیں گے تو آپ کو وضو کر لینا ہے، اس کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ ہاں یاد ہے کہ اس میں اختلاف ضرور ہے علماء کرام کا، لیکن یاد ہے کہ جتنے علماء اس کے اندر جو ہے، علماء کے اندر جو فتویٰ اس کے اندر ہے کہ بغیر وضو کا موبائل سے چھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے، اگر آپ کے پاس وضو نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں چھو سکتے۔ خیر، تو چلے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے PDF فائل جو ہے قرآن مقدس ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، اگر آپ نے بھی کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کیا ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لے، یا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے یا PDF فائل۔ چلیے اوپن کرتے ہیں۔ دیکھیے اوپن کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی، چاہے تو آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر زوڈو ایپ جو ہے یہاں پر یوز کرنے والے، کیونکہ یہ ایزی ٹو یوز ہے، آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو لیتے ہیں یہاں پر۔ چلیے اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اوپن کرنے کے بعد ہم نے پہلے سے یہاں پر جو ہے اس کو اوپن کر رکھا ہے قرآن مقدس، اب دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہی سیم چاہیے تو آپ جو ہے گوگل میں جا کر سرچ کریں گے تجوید قرآن کلر 15 لائنس PDF، ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ، اتنا لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے آ جائے گا، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ چلیے اس کو اوپن کریں گے، آپ کے سامنے دیکھیے یہاں پر ڈیٹیلس یہاں دکھا دے گی، یہاں پر یہ جو کہاں سے اسلامک اکیڈمی کی طرف سے یہ جو ہے اس کو شائع کیا گیا ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا تجوید رولز ٹو بی آبزروڈ وین ریسیٹنگ دا ہولی قرآن، ٹھیک ہے، یعنی قرآن جیسے میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ تجوید قرآن کیا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا تجوید قرآن کس کو پڑھا جاتا ہے، دیکھیے آپ۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں ڈائریکٹ، ہم بہت ساری یہاں پر چیز لکھی ہوئی ہے جو ہم نے
مدنی قاعدہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں. تمام چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر انگلش میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو چاہے تو پڑھ سکتے ہیں, ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے تمام قواعد پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن مقدس پڑھنے کے. چلیے ہم جائے شروع کرتے, آگے بڑھتے ہیں. تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے کلر جو ہے میں آپ کے سامنے بتا دوں, ہم آگے بڑھیں گے. تو دیکھیے یہاں پر یہ دیکھیے کلر کوڈڈ تجوید درست. اب یہاں پر اس کو دھیان رکھنا ہے, خاص کر کے اگر اس کا فائدہ بینیفٹ آپ کو لینا ہے تو اس کو دھیان رکھنا ہے. کیا چیز؟ جیسے کہ ہم نے مدنی قاعدہ میں پڑھا تھا نون ساکین اور تنوین کے قواعد. کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح میم ساکین کے 3 قاعدے ہیں, ٹھیک, یہ جو ہے. اور ادغام و میم ساکین اسی کے اندر تھا. اور تشدید یعنی میم اور نون میں تشدید آنے سے کیا ہوتا ہے؟ گنہ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں یہاں پر کلر کے طور پر دی گئی ہے, رنگ کے طور پر. یہاں پر رنگ دیا ہوا ہے تو آپ اس رنگ کو دیکھ کر بھی پہچان سکتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلو کلر جو دکھا ہوا ہے, یہاں پر اس کو ہم بڑا کریں گے, زوم کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پر اخفا لکھا ہوا ہے. یہ حروف اخفا یہاں جتنی ہے یہاں لکھی ہوئی ہے, یعنی جہاں بھی آپ کو یہاں بلو کلر نظر آئے گا وہاں پر اخفا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں گنہ کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد اخفا میم ساکین ادغام کا ہے, قلقلہ کا ہے, قلب کا ہے, اور ادغام میم ساکین. یعنی جتنے چیزیں ہم نے مدنی قاعدہ میں پڑھا ہے تمام چیزیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے, اور کلر کے ساتھ, یعنی آپ کو جو ہے پہچاننے میں مشکل بھی نہیں ہوگی. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. تو جیسا کہ سورۃ الفاتحہ ہم نے مدنی قاعدہ میں پڑھا تھا, تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سور میں, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے ایک ایک کر کے پڑھا تھا, ایک ایک ورڈ کر کے, ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ کو پڑھا تھا. لیکن یہاں پر ہم ڈائریکٹ پڑھنے والے, کیونکہ ہم نے مدنی قاعدہ کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اب ہم قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے قرآن مقدس کو بہتر آواز میں پڑھنا چاہیے, بہترین آواز میں, ٹھیک ہے. حدیث پاک میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کو بہترین آواز سے پڑھو, ٹھیک ہے. اس کو سنوارنے کا حکم دیا گیا ہے. تو بس آپ کی آواز اگر اب اچھی ہے تو, اور اس میں سونے پہ سہاگا ہے, اور آپ کی آواز نارمل ہے یا پھر تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ آواز آپ کی تھوڑی صحیح نہیں ہے, تو کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ کو پریکٹس کرنا ہے, انشاءاللہ تمام چیزیں صحیح ہو جائے گی. تو چلے چلتے ہیں سبق کی طرف. اور یہ سور میں پڑھ رہا ہوں, اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, ورنہ بہت سارے طرز سور جو ہے آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر سرچ کرنے سے. تلاوت اگر سرچ کریں گے آپ تو بہت سارے آپ کو طرز ملنے والے ہیں. تو خیر میں آپ کو نارمل سا طرز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, تو آپ چاہے تو اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو چلے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. تو جیسا کہ ہم نے بھی پڑھا سور پر, تو یہ کہ نارمل سا سور تھا, آپ کو اچھا لگا تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن مقدس کو اور بھی آپ جتنا چاہیں سنوار کر پڑھیں, لیکن یاد رکھیں کہ ہر طرز سور میں آپ یہ خیال رکھیے گا کہ حرکات کو زیادہ کھینچنا نہیں, کیونکہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. اس وجہ سے اس کو سور کی وجہ سے کھینچ نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں. جیسے یہاں پر دیکھیے, یہاں پر کچھ نشانی دی گئے, اور یہاں پر بھی ہے, یہاں لکھا ہوا احتیاط, اور انگلش میں لکھا ہوا بھی ہے کیئر. یعنی آپ کو یہاں پر خیال کرنا ہے, یعنی کا کاف میں جو حرکات ہے اس کو دھیان رکھنا ہے, اس کو چینج نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش اگر آپ چینج کرتے ہیں تو معنی بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر احتیاط پہلے سے دیا گیا. اب یاد ہے کہ قرآن مقدس کے اندر کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اگر زبر زیر پیش کا آپ فرق کریں گے, یعنی چینج کر دیں گے, تو معنی کفر تک پہنچ جائے گا.
ٹھیک ہے. ہاں کفر تک یعنی آپ اس کو پڑھنے کے بعد انسان کافر تک ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے قرآن مقدس میں احتیاط کے لیے یہاں پر نشانی لگی ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں خیال رکھنا ہے, یہاں پر چینج نہیں کرنا ورنہ معنی بہت ہی اپوزٹ ہوگا, جس وجہ سے آپ انسان کفر تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے قرآن مقدس پڑھتے وقت آپ آرام سے سکون کے ساتھ جو ہے قرآن مقدس کو پڑھیں گے, کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے ورتل قرآن ترتیلا. ٹھیک ہے, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اتنا اس طرح پڑھنا ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے, جو ایسا ہی ویسا پڑھنا ہے. ہاں سور کی بات الگ ہے, سور کی وجہ سے یہ نہیں کہ سور کرنے کی وجہ سے آپ کسی کو کھینچ دے بڑھا دے, ویسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہاں سے پڑھنے والے ہیں الف لام میم سے, باقی سبق کو آگے بڑھانے والے ہیں. تو اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, اور ویڈیو کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.